کسی بھی انسان کی زندگی کو اجیرن کرنے والا بندہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی عدالت میں سرخرو نہیں ہو پاتا۔ آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں ظاہری طور پر دوبارہ سے ایکسٹینشن لینے کے موڈ میں نظر آتے ہیں، اور وقت نے ثابت کیا ہے یہ کتنا بڑا رانگ نمبر ہے۔ 70-75% مینڈیٹ کو نہ دیکھنا یقینی طور پر بے وقوفوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ کو پتا ہے کہ باپ کا ہاتھ سر پر ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ کہ اب کی عدالتیں میاں صاحب کو ریلیف دینے میں مصروف ہیں کہ اب مزید آپ نے کتنی مشکلات پیدا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل ڈاکٹر عامر لیاقت قتل کیس کے حوالے سے کچھ عام پیش رفت ہوئی ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پچھلے عرصے میں جب وہ زندہ تھے، آخری 2-4 سالوں میں جب انہوں نے دانیہ ملک سے شادی کی، اس کے بعد جو سچویشن ان کو فیس کرنی پڑی وہ یقینی طور پر کوئی بھی ایک عام آدمی جو ہے اس کو وہ فیس نہیں کر پاتا۔ اور ایک بندے کو مینٹلی طور پہ زیادہ ٹارچر کیا گیا، مینز دیٹ کہ ان کی پرائیویسی کو لیک کیا گیا، ایسی چیزیں جو میاں بیوی کے اندر راز ہوتی ہیں ان کو جس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس ٹک ٹاکر لڑکی نے جس طرح سے اپنا پروپیگنڈا کیا اور گھٹیا کردار دکھایا میڈیا پہ آ کے، اس میں ہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اور جو معروف یوٹیوبر ہیں یاسر شامی، جن کو آپ دیکھتے ہیں اکثر وہ مذاق کے موڈ میں، لوگوں کو ہنسانے کے موڈ میں، اور اسی ویڈیوز کے اندر آپ کو فنی موڈ میں نظر آتے ہیں، انہوں نے جو حرکت کی بقول کچھ ذرائع کے کہ وہ ویڈیو خرید کر انہوں نے وہ وائرل بھی کی، اس حوالے سے ان کے اوپر کیس تھا، اور وہاں پر بہت سے ملزمان اور بھی ہیں۔ آج ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور کراچی سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں روبرو عامر لیاقت حسین کی نزیبہ ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی، اور ملزمہ جو ہیں دانیہ شاہ وہ عدالت میں پیش ہوئی۔ ملزم قرار دیے جانے والے یوٹیوبر یاسر شامی نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا اور درخواست ضمانت کی۔ عدالت نے یاسر شامی کی ضمانت 5 لاکھ کے مچلقوں کے عوض منظور کی اور ان کو جمع کرانے کا حکم دیا۔ اور یاد رہے کہ باقی جتنے بھی گواہ تھے اس میں یا جتنے بھی ملزمان تھے وہ سارے کے سارے بیان قلم بند کروا چکے تھے، لیکن یاسر شامی مسلسل اس چیز سے گریزاں نہ آتے تھے اور انہوں نے بیان ریکارڈ نہیں کروایا تھا۔ آج انہوں نے ضمانت کروائی ہے۔ بہر صورت یاد رہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے والا بندہ، اس کی حرکت ناقابل معافی ہے، اور اگر دنیا میں وہ بچ بھی جاتا ہے اپنی شہرت کی آڑ میں، اپنی دولت کی آڑ میں، تو یاد رہے کسی بھی انسان کی زندگی کو اجیرن کرنے والا بندہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی عدالت میں سرخرو نہیں ہو پاتا۔ اگر آپ نے اگر ہمارے ذاتی طور پر اللہ رب العزت نے بے شمار پردے رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے جتنا ہو سکے انسان ہونے کی حیثیت سے ہی ہم کسی دوسرے کا سوچیں، اس کی پرائیویسی کا سوچیں، اور ان کے ساتھ ایسی حرکت نہ کریں۔ بل دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر انصاف ملنا یہ تو درکنار، یہاں پہ داد رسی بھی نہیں ہوتی مظلوموں کی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب اسمبلی کی تقریباً 27 نشستیں، جو میں نے 2-4 ویلاگ پہلے بتایا بھی تھا کہ مسلم لیگ نون سے وہ جاتی رہیں گی، ایٹ اینڈ وہ معطل کی گئی ہیں۔ اسپیکر جو ہیں ملک احمد خان، انہوں نے مخصوص نشستوں پر پوائنٹ آف آرڈر درست قرار دیا۔ خواتین اور اقلیتوں کی یہ 27 نشستیں حکومتی اتحاد کو جو ملی تھی ان میں کی جو رکنیت تھی وہ معطل کر دی گئی۔ تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ یقینی طور پر یہ وقت کی ضرورت تھی، اور ایسے لوگ جو آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں ظاہری طور پر، لیکن وہ کس طرح سے 2 تائی اکثریت کی آڑ میں دوبارہ سے ایکسٹینشن لینے کے موڈ میں نظر آتے ہیں، وہ ہمیں بڑا کلیئر دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی ماضی کا انقلابی قاضی فائز عیسیٰ آج اپنی ایکسٹینشن پر چپ سادھ کے بیٹھا ہے، اور کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، کوئی کلیئرنس نہیں دے رہا۔ کبھی باقی کوئی بات ہو تو چیف صاحب آ کے بتاتے ہیں، بولتے ہیں عدالت میں کہ میں یہ نہیں کر رہا، لیکن ایکسٹینشن کے معاملے میں چیف صاحب بالکل چپ نظر آتے ہیں، وہ اس پر کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے۔ تو یہ دورہ معیار، یہ 2 نمبر انقلابی وقت آنے پہ ثابت ہوئے ہیں، اور وقت نے ثابت کیا ہے یہ کتنا بڑا رانگ نمبر ہے۔ اس میں بات کریں گے فیصل وابڈا جو سینیٹر ہیں، اور یاد رہے کہ یہ آزاد سینیٹر ہیں، ان کو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے سلیکٹ کیا، اور ان کو حکم ملا کہیں اور سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہی ٹبر کے ہیں، محسن نقوی، کاکڑ صاحب ہیں، وابڈا صاحب ہیں، یہ سارے ایک ہی ٹبر کے لوگ ہیں اور یہ نوازے ہوئے لوگ ہیں۔ اب سمجھدار ہیں، خود سمجھ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف ایم کیو ایم کی طرح تتر بتر ہو جائے گی۔ آرمی چیف نے بتا دیا ہے کہ پاکستان سیدھا اور بڑھتا ہوا آگے بڑھے گا، پاکستان سیدھا اور بڑھتا ہوا آگے چلے گا۔ اگر کسی نے ہوشیاری دکھائی تو پھر اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو سوال بڑا سادہ سا ہے کہ اب مزید آپ نے کتنی مشکلات پیدا کرنی ہے۔
یا مزید اپنے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا دیوار سے لگانا ہے، یا مزید اپنے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا تتر بتر کرنا ہے؟ بالکل سادہ سی بات ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جیل میں بند کیا، سیکنڈ لائن کی قیادت کو جیل میں بند کیا، ان کی فیملیز کو پریشرائز کیا، خواتین کو حراست میں رکھا اور ان کے کارکنان پر بے شمار مظالم ڈھائے۔ اس کے باوجود بھی نہ عوام مان رہی ہے نہ عمران خان مان رہا ہے۔ تو آپ ایک بندے کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو اب بھی وابڑا صاحب اپنے جو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ریاست کے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ریاست کی باپ ہوتی ہے، تو اب بھی باپ کے حکم پر ایسے بیانات دینا اور عوامی امنگ کو نہ دیکھنا، 70-75% مینڈیٹ کو نہ دیکھنا یقینی طور پر بے وقوفوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے، اور ایسے لوگ بس پھر اسی طرح سے سینٹ میں آتے ہیں اور اس طرح سے اسمبلی میں آتے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ۔ پہلی بات تو انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور نگرانوں کی حکومت نے خاص طور پہ۔ اب نگرانوں کی حکومت کس کی تھی؟ وہ حکومت نامعلوم تھی، ان کے سارے فیصلے بھی نامعلوم تھے، ان کے سارے اختیارات بھی نامعلوم تھے، اور وہ اب بھی نامعلوم ہیں۔ یعنی گندم سکینڈل میں نقوی صاحب تڑیاں لگاتے ہیں، کاکڑ صاحب دھمکیاں دیتے ہیں، خبردار اگر ہمیں کسی نے پوچھا تو ان کو پتا ہے کہ باپ کا ہاتھ سر پر ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو انہوں نے ایک انکوائری رپورٹ جو بنائی ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان کا بھرپور کردار ہے 9 مئی میں، یعنی جس بندے کو بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور سابق وزیر اعظم کو گھسیٹتے ہوئے اور تھپڑ مارے گئے وہاں جہاں کی CCTV فوٹیج غائب کروائی گئی، ان کے سارے معاملے میں الٹا انہی کو مجرم بنایا جا رہا ہے جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا، جن کی وجہ سے پوری قوم اشتعال میں آئی تھی اور لوگوں نے جہاں جہاں گئے یا جہاں جہاں ان کو ٹریپ کیا گیا۔ اور مزید کہا کہ 34 اس میں ماسٹر مائنڈ، 52 اس میں منصوبہ ساز اور 185 عمل درآمد کرنے والے تھے۔ یہ رپورٹ ہے نگرانوں کی، اور جو موجودہ اس وقت بیٹھی ہے کابینہ، انہوں نے بھی کہا کہ یہ رپورٹ صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رپورٹ صحیح ہے تو عمران خان کو القادر توشہ خانہ اور نکاح عدت میں نکاح والے گھٹیا کیس کے اندر آپ کو سزا سنانے کی کیا پڑی تھی؟ پھر نکالیں سیدھا 9 مئی والا کیس اور جو سزا سنانی سنائیں۔ لیکن آپ کے پاس حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، CCTV فوٹیج آپ نے خود غائب کروا دی ہیں، اب کوئی بھی ایسی بات آپ کے پاس نہیں رہی، اس لیے آپ مختلف ہیلو بہانوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ دیر جیل میں رکھا جا سکے۔ اب مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عدلیہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ تو BP ان کے خلاف کچھ چیز ثابت بھی نہیں ہو رہی، یعنی آپ کے والد کے خلاف چوری، مفروری، لوٹ مار کی، جو بددیانتی کی، جو خیانت کی، سارے کا سارا کالا دھندا بالکل واضح ہو گیا تھا، لیکن ان کو سزا نہیں ملی۔ تو 9 مئی والوں کو تو آپ چلان پیش نہیں کر رہے، 9 مئی والوں کو تو آپ کی پنجاب پولیس اور وہاں جتنی آپ کی انتظامیہ ہے وہ وہاں پہ ان کے چلان پیش نہیں ہونے دیتی، ان کے خلاف جو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ چلو ایک سوال اور بھی کر لیتے ہیں کہ عدلیہ سے آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ثانیہ مارٹون کو 10 سال ہو گئے ہیں، وہ انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ آپ کی عدالتیں میاں صاحب کو ریلیف دینے میں مصروف ہیں، کیونکہ آپ کی عدالتیں نامعلوم کالز کے پریشر میں ہیں، کیونکہ آپ کی عدالتوں کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے بول کے بول سکیں، کیونکہ آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ سناتی ہیں اور آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ یعنی پرویز لائی کو لاہور ہائی کورٹ چھوڑتی ہے اور رستے میں اسلام آباد پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، یہ آپ کی عدالتیں ہیں۔ عمران ریاض کیس کے حوالے سے 142 دن تک عدالت کہتے رہی کہ بازیاب کرو، رہا کرو، یہاں لے کے آؤ، پیش کرو، کسی نے نہیں مانی، تب مانی گئی جب ان کا اپنا دل کیا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کتنے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، عدالتوں کی عزت کہاں رہ گئی ہے؟ اور آپ عدالتوں سے اور بہت سے سوال کرنے والے ہیں، کاش ہم نے وہ بھی کیا ہوتا کہ عدالتیں ایک چور کو، مفرور کو، ڈاکو کو، لٹیرے کو ایئرپورٹ پر کیوں سہولیات دے رہی کہ وہ وہاں پر بایو میٹرک کروائے۔ مریم بی بی سے سوال بہت سے بنتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ویلاگ کا ٹائم کم ہوتا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔